کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک اللہ والا بزرگ رہتا تھا۔ لوگ انہیں بابا رحمت اللہ کے نام سے جانتے تھے۔ بابا جی کی عمر ڈھل چکی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی اور چہرے پر نور ایسا تھا کہ دیکھنے والے سکون محسوس کرتے تھے۔ بابا جی کا دل بہت نرم تھا، کسی کو دکھ دینا انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس گاؤں کے سارے غریب، یتیم، مسکین، بیمار سب آتے اور جو کسی کا درد سنتے اس کا دل سے حل نکالتے۔ بابا جی کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا، نہ کوئی پہرے دار نہ کوئی روک ٹوک۔ جو بھی آتا اپنی مشکل بیان کرتا اور بابا جی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور اللہ کے کرم سے لوگوں کی مشکل آسان ہو جاتی۔ اسی گاؤں میں ایک چور رہتا تھا جس کا نام رفیق تھا۔ رفیق کا بچپن بہت مشکلوں میں گزرا تھا، غربت، فاقے، مار دھاڑ۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی دنیا چھوڑ گئے تھے اور رفیق بھوکا پیاسا رہ کر بڑا ہوا۔ جب چھوٹا تھا لوگوں کے گھروں کے آگے مانگنے جاتا تو سب دھتکار دیتے۔ بچپن کی محرومی نے اس کے دل کو سخت بنا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے سوچ لیا کہ دنیا کا انصاف یہی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ لے لے، جو کمزور ہے وہ برداشت کرے۔ اسی سوچ کے ساتھ رفیق نے چوری کا راستہ اپنا لیا۔ گاؤں میں جہاں بھی امیر آدمی ہوتا رفیق رات کے اندھیرے میں اس کا مال چرا لیتا، مگر وہ اندر سے بہت بے چین رہتا۔ رات کو جب تنہا ہوتا چھت کی طرف دیکھتا اور آسمان سے باتیں کرتا، اے اللہ، اگر تاو چاہے تو مجھے بخش دے، لیکن میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں۔ کیا تیرے پاس میرے لیے بھی جگہ ہے؟ مگر اگلی ہی صبح پھر ویسا ہی دن ہوتا۔ ایک دن رفیق نے سنا کہ بابا رحمت اللہ کے پاس لوگ اپنی ساری جمع پونجی رکھواتے ہیں کیونکہ ان پر سب کو بھروسہ تھا۔ رفیق کے دل میں لالچ آیا۔ اس نے سوچا اگر بابا جی کا مال مل جائے تو مجھے پوری زندگی کام نہ کرنا پڑے، آرام کی زندگی ہو جائے۔ یہ سوچ کر ایک رات وہ چپکے چپکے بابا جی کے گھر کی طرف بڑھا۔ چاندنی رات تھی، ہر طرف خاموشی۔ بابا جی اپنے کمرے میں عبادت میں مشغول تھے۔ رفیق دیوار پھلانگ کر اندر آیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اندر کا دروازہ کھولا، لیکن اندر جا کر حیران رہ گیا۔ بابا جی سجدے میں تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے تھے، اللہ، اس امت کی بخشش فرما، جو گناہگار ہیں انہیں معاف کر دے، جو مجھ سے مدد مانگتے ہیں ان کے کام بنا دے، جو ران راست سے بھٹک گئے ہیں انہیں ہدایت دے۔ اللہ، اس گاؤں میں جو چور ہے اسے بھی ہدایت دے دے، اس کا دل نرم کر دے۔ رفیق کے کانوں میں بابا جی کی یہ دعا پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ دل میں عجب ہلچل مچ گئی۔ اس نے سوچا یہ کیسے بزرگ ہیں جو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ میرے لیے بھی۔ مگر پھر نفس نے کہا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے، مال لوٹ لے۔ رفیق نے ادھر ادھر دیکھا، ایک صندوق نظر آیا۔ جیسے ہی وہ صندوق کی طرف بڑھا بابا جی نے پیچھے سے آواز دی، بیٹا، جو چاہیے لے لو، مگر ایک گزارش ہے، پہلے آؤ 2 گھڑی میرے پاس بیٹھو، پھر جو چاہیے لے جانا۔ رفیق کے قدم پتھر کے ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ بابا جی کے قریب گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ بابا جی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، محبت سے مسکرا کر کہا، بیٹا، کیوں آئے ہو؟ رفیق کی آنکھیں بھر آئیں، وہ کچھ نہ بول سکا۔ بابا جی نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا جس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری پرورش کی، کیا وہ تمہیں یوں چھوڑ دے گا؟ رفیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا جی، میں بہت برا ہوں، چور ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے نصیب میں شاید کبھی اچھا ہونا نہیں لکھا۔ بابا جی نے کہا، نہیں بیٹا، یہ مت کہو، ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت تمہارے ہر گناہ سے بڑی ہے۔ اگر آج تم سچے دل سے توبہ کر لو تو تمہارے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ رفیق نے کہا، بابا جی، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ بابا جی مسکرائے، بیٹا، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بابا جی نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور رفیق کے لیے روتے روتے دعا کی۔ رفیق بھی بابا جی کے ساتھ رونے لگا۔ اس کے دل کی سختی پگھل گئی۔ اس رات اس نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی۔ پھر بابا جی نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا،
اب تم میرے पास आना, मैं तुम्हें रिस्क कमाने का रास्ता सिखाऊंगा। रफीक ने वदा किया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा, हलाल कमाएगा। बाबा जी ने गांव के लोगों को जमा किया और सबके सामने कहा, आज रफीक ने तौबा की है, अब ये अल्लाह का बंदा है, मेरे बाद इसकी मदद करना। सब लोग हैरान हुए, कुछ ने यकीन न किया, मगर बाबा जी की बात को सब ने माना। कुछ महीनों में रफीक ने बाबा जी के साथ खेतों में काम शुरू किया, मेहनत की। बाबा जी ने इसे अपने इल्म से भी नवाजा और लोग हैरान होते कि वही रफीक जो कभी चूर था, अब नमाजी, रोजेदार और मेहनती इंसान बन गया था। रफ्ता रफ्ता रफीक के दिल में अल्लाह की मोहब्बत इस कदर बढ़ गई कि वो भी बाबा जी की तरह लोगों के मसाइल सुनता, दुआ करता और जो भी हाजतमंद आता इसकी मदद करता। बाबा जी के दुनिया से जाने के बाद रफीक ने उनकी जगह ले ली और गांव का सबसे नेक इंसान बन गया। अब लोग इसे रफीक अल्लाह वाला कहते। रफीक की आंखों में अक्सर आंसू होते जब वो अल्लाह से बातें करता, आ अल्लाह, तेरा शुक्र है ताव ने मुझे अंधेरों से निकाला। ये वही रफीक था जो एक दिन बाबा जी का माल लौटने आया था, मगर अल्लाह ने इसे हिदायत दे दी। चूर ने इस दिन से नेकी की राह इख्तियार कर ली। वो करिया करिया जाकर लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगा। मैं वो था जो रातों की तारीकी में लोगों के घरों में नब लगाता था, लेकिन जब अल्लाह की रहमत मुझ पर उतरी तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने लगा, नेकी सिखाने लगा, यहां तक कि वही चूर अब अल्लाह वाला कहलाने लगा। दिन गुजरते गए, चूर की जिंदगी बदल गई। इसके चेहरे पर नूर था, जुबान पर कुरान और हदीस और दिल में अल्लाह का इश्क। जहां कभी इसके नाम से लोग डरते थे, आज लोग उसके पास दुआएं लेने आते थे। लोग कहते, ये वही है जो कभी चूर था, और जवाब आता, हां, लेकिन तौबा ने इसे वली बना दिया। वक्त गुजरते गुजरते चूर का नाम इलाके में अब्दुल्ला फकीर के नाम से मशहूर हो गया। वो कहता, मैं फकीर हूं रब के दर का और मेरी सबसे बड़ी दौलत रब की मोहब्बत है। आखिरी उम्र में जब इसकी आंखों में मौत की नमी उतरी, इसके होंठों पर बस एक ही दुआ थी, आ अल्लाह, जैसा वदा किया था वैसा निभा देना। और फिर एक दिन इसकी रूह परवाज कर गई। लोगों का हुजूम था जो इस चूर की नमाज जनाजा में शरीक थे, जो कभी लोगों के घर लूटता था, आज लोग उसके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे थे। कहानी हमें सबक देती है कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो इसका माजी मिट जाता है और वो अल्लाह का प्यारा बंदा बन जाता है। सबक, कभी भी किसी की इस्लाह से मायूस ना हो। दिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, और जो दिल से अल्लाह की तरफ पलटे, अल्लाह इसके लिए दुनिया और आखिरत संवार देता है।